السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ ہماری بات امت مسلمہ کے حوالے سے چل رہی ہے، اور میں نے امت مسلمہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اس کی بقا اور اپنے کیا کہتے ہیں، ہم نے امت مسلمہ جو اس وقت اپنی بقا کے مسئلے سے دوچار ہے، اور اس حالت میں پھر ہم نے کرنا کیا ہے، امت کہاں کھڑی اور ہمیں کرنا کیا ہے، اس حوالے سے آپ کے ساتھ ہماری بات جاری ہے۔ تو میں نے اس سے پہلے جو نشست ہوئی، ہماری دوسری نشست، اس میں نے بات کی کہ انسانی زندگی کے 12 پہلو ہیں۔ ان 12 پہلوؤں پہ ہم نے الحمدللہ کافی سیر حاصل گفتگو کی کہ جب تک انسان خود کو نہیں بدلتا، اس کے حالات نہیں بدلتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کے حالات کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کوئی فرد، کوئی قوم اپنے حالات کو تبدیل نہیں کرتی۔ انسانی زندگی کے 12 پہلو، یہ وہ نقشہ ہے جس کی مدد سے ایک فرد، ایک ادارہ، ایک قوم اپنا جائزہ لے سکتی ہے، اپنا محاسبہ کر سکتی ہے کہ ان 12 پہلوؤں میں اس کی خامیاں کون سی ہیں، خوبیاں کون سی ہیں، کن خوبیوں کو اس نے ترقی زیادہ دینی اور کن خامیوں کو جلدی اسے نیچے لانے کی کوشش کرنی۔ تو آج کی اس نشست میں ہم نے جو آپ سے بات کرنی وہ یہ ہے کہ چونکہ انسانی زندگی کے 12 پہلو بنے اس طرح تھے کہ ایک طرف 3 پہلو تھے، پھر ہر پہلو کے 4 مراحل تھے، کل 12 پہلو بن جاتے تھے۔ یعنی انسانی زندگی کے 3 پہلو ہیں، ایک اس کی انفرادی زندگی کا پہلو، ایک اس کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کا پہلو، اور ایک اس کی ریاستی زندگی کا پہلو ہے کہ جس میں وہ ایک ریاست کے تحت اور ریاستی دستور کے تحت اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ اس کے 3 پہلو ہیں، اور 4 مراحل جو ہیں انسانی زندگی کے ہر پہلو کے، ان تینوں پہلوؤں میں سے ہر پہلو کے 4 مراحل: ایمان، عمل، صبر، دعوت۔ اب ہم پہلے منظر کشی کریں گے ان 3 پہلوؤں کے حوالے سے، اجتماعی، انفرادی اور ریاستی حوالے سے، کہ ہم تھوڑا سا اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ تھوڑی سی اجمالی منظر کشی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے محاسبے کا طریقہ بھی آ جائے۔ ہمارا فکری زوال اس حد تک ہے، ہمارا عملی زوال اس حد تک ہے کہ ہم اپنا محاسبہ اپنے احتساب کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے احتساب کا آغاز کہاں سے کریں۔ تو دیکھیے ذرا، انسانی زندگی کا جو سب سے پہلا پہلو آتا ہے وہ اس کی انفرادی زندگی کا پہلو ہے۔ ٹھیک، اب اگر ہم، میرے سمیت ہر بندہ، اپنی انفرادی زندگی کی تھوڑی سی منظر کشی کر لے کہ وہ اس وقت کہاں کھڑا ہے، تو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ میرے سمیت ہر بندہ دیکھیں کہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں کس قدر کمزور ہیں۔ کیا ہم اپنی جانوں پر ظلم نہیں کر رہے؟ آپ تو کہیں گے نہیں جی، ہم جان پہ کہاں ظلم کرتے ہیں، ماشاءاللہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کہاں ہمارا ظالمانہ پہلو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں تو اب حلال حرام کا پتہ ہی نہیں، ناجائز جائز کی تمیز ہی نہیں، درست غلط کا علم ہی نہیں، علم ہے تو عمل نہیں، عمل ہے تو اخلاص نہیں۔ کیا یہ ظالمانہ برتاؤ نہیں ہمارا خود اپنی جان کے ساتھ؟ قرآن کریم نہیں کہتا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور ہمارا ظالمانہ برتاؤ یہ ہے کہ ہمیں حلال حرام کی تمیز نہیں۔ 10 سال بعد کی زندگی کو فیوچر سمجھ کر جان لڑا دیتے ہیں، اور جو اصل فیوچر ہے، جنت، جہنم، اس کو پتہ ہی نہیں، پتہ ہے تو پرواہ نہیں۔ ایک مختصر سی میں نے منظر کشی کی ہے اجمالاً۔ سب سے پہلے اپنی انفرادی زندگی کو سامنے رکھیں، میرے سمیت ہر بندہ یہ کرے، اس کو سمجھ آ جائے گی، اس کی 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ وہ اپنی انفرادی زندگی کی حیثیت میں کس سطح پہ کھڑا ہے۔ کیا ہماری انفرادی زندگی اس سطح کی ہے کہ اللہ کی مدد کھینچ کے لے آئے؟ لا الہ الا اللہ۔
اللہ اکبر. آگے چلتے ہیں اجتماعی زندگی کی طرف. انفرادی زندگی کا تو آپ نے حشر نشر دیکھ لیا. اجتماعی زندگی کا پہلو انفرادی زندگی سے بھی بدتر ہے. خود سے برتاؤ درست نہ ہو تو دوسروں سے برتاؤ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اجتماعی زندگی تو دوسروں سے برتاؤ کا نام ہے، غیر سے دیگر سے برتاؤ کا نام ہے. جو خود پر ظلم کرے وہ دیگر سے دوسروں پر ظلم کرنے سے رک سکتا؟ جو خود کو دھوکہ دے وہ دوسروں کو دھوکہ دینے سے رک سکتا ہے؟ جو خود فریبی میں مبتلا ہو، خود اپنے آپ کو فریب دیتا پھرے، وہ دوسروں کو فریب دینے سے رک سکتا؟ کبھی بھی نہیں. اس لیے ہماری اجتماعی زندگی ہماری انفرادی زندگی سے بھی بدتر ہے. لا الہ الا اللہ. اب اس مختصر سی نشست میں اتنا تفصیلاً محاسبہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن میرے سمیت ہر بندہ، ہم ایک راہ دے رہے ہیں، ہر بندہ خواہ اس کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہو، تجارت سے ہو، زراعت سے ہو، ملازمت سے ہو، معیشت سے ہو، معاشرت سے ہو، سیاست سے ہو، کسی بھی زندگی کے کسی شعبے سے ہو، وہ ریڑیبان ہے، وہ جہاں ہے، وہ عالم ہے، وہ جاہل ہے، وہ دانشور ہے، وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، قاضی ہے، قاصد ہے، نوکر ہے، بیوروکریٹ، شاہی نوکر ہے، لا الہ الا اللہ، وہ گاہک ہے، وہ دکاندار ہے، وہ استاد ہے، وہ شاگرد ہے، وہ باپ ہے، وہ بیٹا ہے، وہ ماں ہے، وہ بیٹی ہے، وہ افسر بالا ہے، وہ ماتحت ہے، کچھ بھی ہے، اس کا دوسرے سے برتاؤ اپنے دائرہ کار میں کیسا ہے، کیسا تھا، کیسا ہے، آگے کی پلاننگ کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے. بس یہ اجتماعی زندگی میں میرے سمیت ہر بندہ دیکھ لے، بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے. اب جاتے ہیں ہم ریاستی زندگی کی طرف. جس طرح اجتماعی زندگی کا پہلو انفرادی زندگی سے بدتر تھا، تو ہماری ریاستی زندگی کا پہلو تو ہماری اجتماعی زندگی سے بھی بدتر ہے. لا الہ الا اللہ. بڑی لاجیکل بات ہے. جس شخص کا خود سے برتاؤ درست نہ ہو وہ دوسروں سے برتاؤ ٹھیک رکھ سکتا ہے؟ نہیں. ٹھیک. اب جس شخص کا خود سے برتاؤ درست نہ ہو، دوسروں سے برتاؤ ظالمانہ ہو، درست نہ ہو، تو کیا وہ ایسے نظام کو غلبہ دینے کی کوشش کرے گا جس میں ظالمانہ برتاؤ والوں کو سزا ملے؟ کبھی بھی نہیں. یعنی جو شخص خود سے برتاؤ جس کا ظالمانہ ہو، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ ظالمانہ ہو، دھوکے، فراڈ، بددیانتی اور ظلم پر مبنی ہو، وہ ایسے نظام کو غلبہ دینے کی کوشش کبھی بھی نہیں کر سکتا جس میں ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے، دھوکہ دینے والوں کا احتساب کیا جائے، بددیانتی کرنے والوں کے ہاتھ کاٹے جائیں. ایک کرپٹ کب چاہے گا کہ کرپشن کے ذرائع ختم ہوں؟ ایک مجرم کب چاہے گا کہ اس کا ہاتھ کٹے، اس کی گردن کٹے، اس کی آنکھ پھوڑی جائے، اس کا ناک کاٹا جائے، اس کے کان کاٹے جائیں، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، اس کے پاؤں کاٹے جائیں؟ چاہے گا مجرم؟ کبھی نہیں چاہے گا. تو ہماری ریاستی زندگی کا پہلو تو ہماری اجتماعی زندگی سے بھی بدتر ہے. لا الہ الا اللہ. حکمران کب چاہیں گے کہ سیاست تجارت نہ رہے؟ عوام کب چاہیں گے کہ ان کا من پسند منتخب نہ ہو ریاست کی کسی بھی منصب پر؟ کب چاہیں گے؟ وہ کہیں گے ہمارا ان کا کیا کہتے ہیں لیول یہی ہے کہ وہ اپنے من پسند کا انتخاب چاہتے ہیں، وہ چاہے جتنا ہی کرپٹ کیوں نہ ہو، کیونکہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر ان کی دہاڑی ماری جائے گی. دانشور کب چاہے گا کہ اس کی دانش نہ بکے؟ عالم دین کب چاہے گا کہ دین کے نام پر بدعات کو فروغ نہ ملے؟ ورنہ تو اس کی روزی روٹی ماری جائے گی. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، یہاں جو بات سیاق و سباق میں ہو رہی ہے اس کو سامنے رکھیے گا. یہاں دانشور سے مراد برا دانشور، عالم سے مراد علماء سو، برا عالم. ٹھیک ہے. حکمران سے مراد اچھا نہیں برا حکمران. سمجھیں؟ اسی طرح عوام سے مراد یہاں برے جو عوام ہیں وہ. لا الہ الا اللہ.
ڈاکٹر کب چاہے گا گردے نہ بکیں؟ فارماسسٹ کب چاہے گا کہ جعلی ادویات پر سزائے موت ہو؟ اللہ اکبر۔ قانون دان کب چاہیں گے کہ کل امت کے جھگڑے ختم ہو جائے اور قانون کے اندر جو ایک کجی ہے، جو فرنگیت ہے، وہ ختم ہو جائے؟ کیوں یہ تو ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ یہ میڈیا والے کب چاہیں گے کہ عریانی فحاشی ختم ہو؟ کیونکہ عریانی فحاشی بنیاد ہے ان کی کمائی کی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو خواتین و حضرات، یہ دو متصادم قوتوں کی کہانی ہے۔ نیکی اور نیکوکار اپنی بقا چاہتے ہیں، بدی اور بدکار، گناہ اور گناہگار اپنی بقا چاہتے ہیں۔ یہ دو متصادم قوتیں ہیں، ان کے تصادم کی کہانی ہے۔ ایک کی بقا میں دوسرے کی ہلاکت ہے۔ آج کائنات میں بدی اور بدکار کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہی وجہ ہے نیکی اور نیکوکار، اسلام اور مسلمان اپنی بقا کے مسئلے سے دوچار ہیں۔ مسلمان خود اپنے ہاتھوں اپنی بقا کے مسئلے سے دوچار ہے، اور اسلام خود مسلمان کے ہاتھوں اپنی بقا کے مسئلے سے دوچار ہے۔ غیروں کا نمبر بعد میں آتا ہے، یاد رکھیں۔ ہم کوئی یہاں یہودیوں کی، نصرانیوں کی، ہندوؤں کی حمایت نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں علاج اپنے گھر سے شروع کریں۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ علاج اپنے گھر سے شروع کر کے ان کو معاف کر دیں، لیکن آپ کو بہترین پہلی توجہ اپنے گھر پہ دینی ہوگی، اپنی فکر پہ دینی ہوگی، اپنے اعمال پہ دینی ہوگی، جس کے بغیر خدائی مدد کھنچ کے آتی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب تو آپ سمجھ یہ ہوں گے کہ آج اسلام اور مسلمان اپنی بقا کے مسئلے سے کیوں دوچار ہے، کون اس کی اول وجہ ہے۔ ہم خود اس کی اول وجہ ہیں، یہود بھی ہنود بھی، غیروں کا کام ہی سازش کرنا، دشمن کا کام ہی سازش کرنا۔ تو خواتین و حضرات، یہ ایک اجمالی منظر کشی تھی انسانی زندگی کے تین پہلوؤں کے حوالے سے۔ انفرادی زندگی، اس میں بھی ہم اپنے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کر رہے ہیں۔ اجتماعی زندگی، ہم دوسروں کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کر رہے ہیں۔ ریاستی زندگی، ہم اس نظام کو آنے ہی نہیں دے رہے ہیں جو اس ظالمانہ برتاؤ کو ختم کرے اور ظالم کا ہاتھ پکڑے۔ یہ ہے ایک اجمالی منظر کشی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا